بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا جو سفر تھا اس کے متعلق، تو وہاں پر کن سے ملاقات ہوئی اور کیا صورتحال تھی۔ اسی ہجرت کے سفر کو طے کرتے ہوئے ہم آج آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ جب قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کر چکے اور وہ تو مکہ سے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے ایک انعام مقرر کیا کہ جو بھی ان کو نعوذ باللہ قتل کرے گا یا ان کو پکڑ کر لے کر آئے گا، اگر حضرت ابوبکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر آئے گا تو دونوں کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، ہر ایک کے عوض۔ چنانچہ یہ بات جب پتہ چلی لوگوں کو تو وہاں پر ایک شخص تھا سراقہ بن مالک، تو یہ بھی سن رہا تھا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو ادھر محفل کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا سراقہ بن مالک سے، سراقہ بن مالک، یہاں ساحل سے میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دوسرے جو رفقا ہیں وہ ہوں گے۔ تو سراقہ بن مالک کو تو انعام کا پتہ تھا، تو وہ اس انعام کے لالچ میں اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہوگا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو یہ ذہن میں آ گیا کہ واقعی وہی ہوں گے، تو اس نے ایک سواری نکالی اور تلوار لی اور چل پڑا اور ساحل کے راستے سے سفر طے کرتے ہوئے گیا، اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں پر ہیں، اور ساتھ عامر بن فہیرہ بھی، اور ایک ساتھ اجرت پر شخص بھی ہے جو ان کو راستہ دکھا رہا ہے۔ تو اس نے جا کر کے آگے بڑھ کر اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی وہاں پر سراقہ بن مالک کے لیے کہ اللہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ دھنس جائے زمین کے اندر۔ تو وہ گھوڑا جو ہے وہ دھنس گیا زمین کے اندر۔ تو اس نے جب اپنی آنکھوں سے اس صورتحال کو دیکھا تو فوراً سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری دعا کیجئے، اگر یہ گھوڑا باہر نکل آیا تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور جو لوگ بھی آپ کے لیے ادھر پیچھے آئیں گے اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلیں گے تو میں ان کو واپس بھیج دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا۔ تو اس وقت سراقہ بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے کاغذ پر لکھ دیجئے کہ مجھے امان حاصل ہے، میں واپس چلا جاؤں گا اور میں لوگوں کو روکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے فرمائے اور عامر بن فہیرہ نے ان کو لکھ لیا اور یہ پھر سراقہ بن مالک کو دے دیا۔ یہ چنانچہ واپس چل پڑا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلتا اس کو واپس بھیج دیتا۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ آگے گئے تو وہاں پر بریدہ نامی شخص تھا، وہ بھی اپنے 70 آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا تھا اور اس نے کہا نعوذ باللہ میں قتل کروں گا۔ خیر اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن جس وقت وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آپ کون ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا میں بریدہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا تعارف کروایا، تو پھر اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ تو وہاں پر اس نے بریدہ نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی 70 آدمی تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جب 70 آدمی اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت بریدہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کی طرف روانہ ہیں تو میری یہ چاہت ہے کہ ایک جھنڈا ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ مدینہ میں پہنچے تو آپ کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا عمامہ شریف اتارا اور اس سے ایک جھنڈا بنایا اور وہ ان کے حوالے کیا۔ چنانچہ یہ جب مدینہ پہنچے تو پہلے سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اس جھنڈے کو لہرایا تھا۔ اس سے پہلے جو قصہ تھا سراقہ بن مالک کا، تو یہاں پر سراقہ بن مالک نے جب لوگوں کو روکا تھا کہ بھئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہ جاؤ اس طریقے سے، تو ابو جہل سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ تو ابو جہل کو اس شخص نے کہا تھا کہ دیکھو میں جو دیکھ کر آیا ہوں تمہیں نہیں پتا، اگر تم بھی دیکھ لیتے تو تم واقعی مان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے قصے کو بیان کیا، لیکن ابو جہل بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، لیکن وہ پھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوا۔ اور کتنے سارے معجزات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، لیکن اس نے پھر بھی بات کو نہ مانا۔ چنانچہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے سے دوری تھی ابھی، وہاں پر ایک جگہ تھی قباء کہلاتی تھی، وہاں پر ٹھہراؤ کیا۔
تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عوف جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا کلثوم بن ہدم، اس کے گھر پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر قیام کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبیب نامی شخص تھا اس کے گھر پر قیام کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کے اندر وہ امامتیں مکہ والوں کے حوالے کر کے آپ بھی واپس تشریف لے آئے، اور یہاں پر آپ نے کلثوم بن ہدم کے پاس قیام کیا 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔